بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد روى احمد والحاکم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لهم اتحبون ایها الناس ان تجتهدوا في الدعاء قالوا نعم يا رسول الله قال قولوا اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے، یعنی صحابہ کرام سے، اتحبون ایها الناس، اے لوگو کیا تم پسند کرتے ہو، ان تجتہدوا فی الدعاء، یہ کہ تم دعا میں خوب محنت کرو، جد و جہد کرو۔ قالوا نعم یا رسول اللہ، انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول۔ قال قولوا، تو آپ نے فرمایا تم کہو اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ ہماری مدد کر، اے اللہ ہماری مدد کر تیرے ذکر ادا کرنے پر، تیرے شکر ادا کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر ہماری مدد کر۔ شیخ حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے، اتحبون ایها الناس ان تجتہدوا فی الدعاء، اے لوگوں کیا تم پسند کرتے ہو یہ کہ تم بہت محنت کرو دعا میں، یہ اسلوب جو ہے وہ شوق دلانے کا اور رغبت دلانے کا اسلوب ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کافی جو ہے وہ اس طرح آتا ہے، اور یہ اسلوب بہت فائدہ مند ہے بھلائی سکھانے کے لیے اور بھلائی پر رہنمائی کرنے کے لیے۔ اسی لیے صحابہ کرام نے کہا ہاں اللہ کے رسول، یعنی ہم دعا میں محنت کرنا چاہتے ہیں، جد و جہد کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ شوق سے کہا جو ان کے دلوں کے اندر اس دعا کے لیے تھا۔ تو اس حدیث کی معنی یہ ہے، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو جس میں بہت بڑی محنت ہو، اس دعا کے اندر بڑی محنت ہو؟ تو اس میں یہ بھی گمان کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے غالباً یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے الفاظ ذکر کریں گے، بہت سی دعائیں ذکر کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 جملے ذکر کیے، یہ 3 کلمات ذکر کیے، اور ان 3 کلمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں بہت بڑی محنت کرنا جو ہے اس کو شمار کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 کلمات کو جو ہے وہ بڑی محنت جو ہے دعا میں کہا ہے۔ اور اس سے یہ بھی تاکید ہوتی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جوامع الکلم دیے گئے تھے، یعنی جامع دعائیں دیے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جامع دعائیں پسند تھیں، مکمل دعائیں، اور ان کی طرف آپ جو ہے وہ رہنمائی کرتے تھے۔ جامع دعاؤں کا معنی ہوتا ہے الفاظ مختصر ہوتے ہیں لیکن معنی بہت وسیع ہوتی ہے، تو مسلمان پر واجب ہے کہ اس دعا پر جو حفاظت کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اتنی اہمیت کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ بہت بڑا اجتہاد اور خوب محنت ہے دعا کے اندر۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی لیے افضل جو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی جاتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جن عملوں پر راضی ہوتا ہے ان عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے محبوب سیدنا معاذ بن جبل کو سکھایا۔ آپ نے فرمایا یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، فلا تنس ان تقول دبر کل صلاۃ، تو کبھی یہ نہ بھولنا کہ ہر نماز کے بعد تو یہ کہے اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر تیرے ذکر ادا کرنے پر، تیرے شکر ادا کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ تو فائدہ مند دعا یہ ہے کہ بندہ جن عمل پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے ان عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مدد طلب کرے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے بہت بڑی عظیم دعا ہے، لائق ہے کہ بندہ اس کا بہت اہتمام کرے دنوں کے اندر، راتوں کے اندر، اور جو شخص اس دعا کا اہتمام کرتا ہے اسے خوش ہونا چاہیے، کیونکہ وہ دعا میں محنت کرنے والے بندوں میں سے ہے۔ تو اس پر جو ہے ہمیشہ کی کرے ہر نماز کے بعد، اسی طرح جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں رات کے آخری حصے میں، جمعے کے لمحات میں، خصوصاً عصر کے بعد، اذان اور اقامت کے درمیان، اسی طرح جو ہے اور لمحات اور وقت میں بھی اس کی جو ہے وہ کثرت سے جو ہے وہ دعا کرے، کیونکہ یہ بہت بڑی یعنی اجتہاد کا جو ہے وہ باعث ہے، اس دعا کے اندر بہت بڑی محنت کا باعث ہے، یعنی جو یہ شخص دعا کرتا ہے۔ اور یہی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب سیدنا معاذ بن جبل کو کی تھی، یعنی ایک نرمی والے انداز، شوق دلانے والے انداز اور رغبت دلانے والے انداز سے۔ تو یہ وصیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا معاذ بن جبل کو کہ اس دعا کو جو ہے وہ نہ چھوڑیں۔ اسی طرح سلف صالحین بھی اس دعا کی وصیت کرتے تھے، جس طرح ایک روایت میں آتا ہے عن ابی عبد الرحمن الحبلی عن الصنابحی عن معاذ بن جبل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدہ وقال، ابو عبد الرحمن الحبلی روایت کرتے ہیں صنابحی سے، وہ روایت کرتے ہیں سیدنا معاذ بن جبل سے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے لیا، وقال، اور فرمایا یا معاذ واللہ انی لاحبک واللہ انی لاحبک، اور فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ فقال، پھر فرمایا اوصیک یا معاذ، اے معاذ میں تجھے وصیت کرتا ہوں، لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول، کبھی بھی ہر نماز کے بعد یہ نہ چھوڑنا
اس دعا کو نہ چھوڑنا، یہ کہ تو کہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر تیرے ذکر ادا کرنے پر، تیرے شکر ادا کرنے پر، تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ واوصی بذلک معاذ الصنابحی واوصی به الصنابحی ابا عبد الرحمن۔ تو سیدنا معاذ بن جبل نے بھی اپنے شاگرد صنابحی کو یہی وصیت کی تھی کہ اس دعا کو ہر نماز کے بعد نہیں چھوڑنا، اور اسی طرح صنابحی نے بھی اپنے شاگرد ابو عبد الرحمن الحبلی کو یہی وصیت کی کہ اس دعا کو نماز کے بعد نہ چھوڑنا۔ تو اس روایت سے، اس حدیث میں جو یہ روایت ہے، اس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اس دعا کی ایک اور خصوصیت ہے، وہ یہ کہ نمازوں کے بعد جو ہے وہ اس دعا کو کہا جائے، خصوصاً فرض نمازوں کے بعد۔ اور پہلی جو حدیث بیان ہوئی اس میں یہ تھا کہ یہ عام دعاؤں میں سے ہے، یعنی ہر لمحے میں اس دعا کے ساتھ دعا کرنا جو ہے وہ مستحب ہے، اور اکثر لوگ جو ہے وہ خاص اہتمام کرتے ہیں صرف نمازوں کے بعد، باقی لمحات میں اس دعا سے جو ہے وہ غافل ہوتے ہیں اور اتنا اہتمام نہیں کرتے۔ تو شیخ حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا قولوا، تم کہو اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو بندہ یہاں پر جو ہے وہ ذہن میں حاضر رکھتا ہے، ذہن میں یہ لاتا ہے کہ اس کی نفس جو ہے وہ بہت کمزور ہے، بہت عاجز ہے، اس کے پاس کوئی قوت نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہ کرے عمل کرنے پر تو نفس جو ہے عمل نہیں کر سکتی، اور عمل کے لیے نفس نہیں کھڑی ہو سکتی، کیونکہ انسان کی جو نفس ہے بہت کمزور اور عاجز ہے۔ اسی لیے بندہ بہت محتاج ہے کہ اللہ سے گر گڑا کر جو ہے وہ اس دعا کے ساتھ جو ہے دعا کرے ہر لمحے میں، اور خاص طور پر نمازوں کے بعد جب آپ فرض ادا کریں مسلمانوں کے ساتھ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جماعت کے ساتھ پڑھیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے۔ تو آپ جو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جگہ پر کھڑا کیا، یہ آسانی کی آپ کے لیے، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام اور آسانی ہے تیرے لیے۔ اور یہ بھی بندہ ذہن میں رکھے کہ دوسرے بھی فرائض آنے والے ہیں، یعنی ایک نماز کے بعد دوسرا فریضہ ہوتا ہے، تو بندہ جو ہے فوراً نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام کرے ہر فرض کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے، یعنی جو بھی بعد میں آنے والی فرض نمازیں ہیں اس پر جو ہے وہ ان نمازوں کے ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرے۔ تو جو ہر نماز کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ اختیار کرنی چاہیے اس دعا کی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ گویا کہ انسان اس دعا میں یہ کہتا ہے کہ اللہ جس طرح تو نے میری مدد کی اس نماز کے ادا کرنے پر، مجھے توفیق دے اور میری مدد کر، جو آنے والی نمازیں ہیں اور دوسری جو عبادات ہیں اس کے کرنے کی بھی مجھے جو ہے وہ توفیق دے اور میری مدد کر، اور میری نفس کو میری طرف سپرد نہ کرنا۔ تو بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑا کر ہر نماز کے بعد جو ہے وہ یہ دعا کیا کرے، اور جو ہے مختلف وقت میں بھی، ہر لمحے میں بھی دعا کیا کرے۔ اس کے بعد شیخ حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہم اعنا علی ذکرک، یعنی ہماری مدد کر تیرے ذکر کرنے پر ہمیشہ، اور زیادہ ذکر کرنے پر، اور اس پر ہمیشگی پر۔ جو ذکر جو ہے وہ مطلق ہو یا مقید ہو، یعنی کچھ اذکار جو ہوتے ہیں مقید ہوتے ہیں جیسے صبح شام کے ہیں، نمازوں کے بعد ہیں، اور کچھ مطلق ہوتے ہیں یعنی عام ذکر ہوتے ہیں، ہر لمحے میں بندہ ذکر کرے، اور یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں بہت زیادہ، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کیا کریں۔ اور اللہ نے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرنے والے مرد ہوں عورتیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی مغفرت اور جو ہے وہ بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور ذکر سے صرف مراد یہ زبانی ذکر نہیں بلکہ دل کے ساتھ اور زبان کے ساتھ، اور ذکر میں جو اللہ تعالیٰ کے نام بھی شامل ہیں ان پر غور کرنا کہ وہ سمیع ہے، بصیر ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں وہ رحم کرنے والا ہے، وہ محبت کرنے والا ہے، ان کا بھی جو ہے وہ ذہن میں رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں جن سے منع کیا ہے یہ بھی اللہ کے ذکر میں سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن مجید یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ان اعمال کے کرنے کی توفیق جو ہے وہ طلب کرنا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان و شکرک، یعنی میری مدد عطا فرما، میری مدد کر ہمیشہ تیرے شکر ادا کرنے پر جو تو نے نعمت عطا کی ہے، اور تیرا جو بہت بڑا انعام اور احسان ہے، تو بندہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے اس کے شکر ادا کرنے پر، کیونکہ بہت سے جو لوگ ہیں وہ نعمت کے حاصل ہونے کے وقت غافل ہو جاتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں، شکر ادا نہیں کر پاتے۔ تو بندہ بہت محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ سوال کرے کہ اللہ میری مدد کر تیرے شکر ادا کرنے پر، تاکہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائے۔ اور شکر میں یہ بھی چیز داخل ہے کہ اللہ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں استعمال کی جائیں، اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری میں استعمال کی جائیں، یہ نہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں وہ اللہ کی ناراضگی میں اور اللہ تعالیٰ کے غصے میں، یعنی جن اعمال پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے ان پر جو ہے وہ نعمتیں استعمال کی جائیں، ایسا نہیں۔ اور اللہ نے حکم دیا اپنی کتاب میں اپنے بندوں کو شکر کا، اور ناشکری کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے جو ہے منع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی ہے شکر والوں کی، اور فرمایا واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اسی طرح فرمایا واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہیں کرنا۔ اور اسی طرح فرمایا فابتغوا عند اللہ رزقا واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون، اللہ کے پاس ہی رزق طلب کرو، اسی کی عبادت کرو اور اسی کے لیے شکر ادا کرو، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جانے والے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے پر جو ہے وہ مزید یعنی زیادہ دینے کا جو ہے وہ وعدہ کیا ہے، جیسے اللہ کا فرمان ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ
لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے یہ بتا دیا ہے، تمہارے رب نے یہ بتا دیا ہے، اگر تم نے شکر کیا تو فرمایا لازیدنکم، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر ناشکری کی تو میرا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہر مسلمان پر جو ہے واجب ہے، اور شکر ادا کرنا یہ راستہ ہے نعمتوں کے باقی رہنے کا اور نعمتوں کے بڑھ جانے کا، اور ہمیشہ جو رہنے نعمتوں کے رہنے کا یہ باعث ہے، اور ناشکری جو ہے نعمتوں کے ختم ہو جانے کا جو ہے وہ سبب ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ حسن عبادتک، یعنی اچھی بندگی، یعنی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی الا یہ کہ اچھی عبادت ہو، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو بنایا اس لیے کہ وہ تمہیں آزمائے کون ہے جو تم میں اچھے عمل کرتا ہے، تو عمل جو ہے وہ اچھا ہوگا تو وہی اللہ کے پاس قبول ہوگا۔ تو علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ عمل جو ہے اچھا نہیں ہو سکتا مگر جب اس میں دو چیزیں ہوں، ایک یہ کہ اللہ کے لیے خالص ہو، اور دوسری چیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، کیونکہ اگر خالص نہیں ہوگا تو وہ بھی رد کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا، جس طرح حدیث قدسی میں آتا ہے انا اغنى الشرکاء یعنی شرک من عمل عملا اشرک معی فیہ غیری ترکتہ وشرکہ، اللہ نے فرمایا میں شرک میں جو ہے شرکا سے غنی ہوں، شریکوں سے غنی ہوں، جس نے کوئی عمل کیا اور میرے ساتھ اس میں کسی کو شریک کیا تو میں اس کے عمل کو چھوڑ دوں گا، اس کے شرک کو چھوڑ دوں گا، مطلب قبول نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی جو عمل موافق نہیں ہوگا وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، رد کیا جائے گا، جس طرح اللہ کے رسول کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا کوئی عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ عمل باطل ہے، مردود ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے یعنی اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا تھا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے کون جو ہے اچھے عمل کرتا ہے، تو فرمایا احسن عملہ کا جو معنی ہے وہ اخلص و اسوب ہو، خالص بھی ہو اور سیدھا بھی ہو، درست بھی ہو۔ قیل یا ابا علی، تو فضیل بن عیاض سے کہا گیا اے ابو علی وما اخلص وما اسوب ہو، وما اخلص و اسوب ہو، اخلص عمل اور اسوب کیا ہے؟ قال ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، عمل اگر خالص تو ہے اللہ کے لیے، اگر درست نہیں تو قبول نہیں ہوگا، واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، عمل درست ہو لیکن خالص نہیں تب بھی قبول نہیں ہوگا، حتى يكون خالصا صوابا، یہاں تک کہ خالص اور ثواب ہو۔ پھر فرمایا والخالص ما كان للہ، خالص عمل یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہو، اور ثواب ما كان على السنہ، اور درست عمل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو۔ تو لوگوں کے جو احوال ہیں یعنی ان دو اصولوں کے ساتھ وہ چار احوال ہیں، یعنی لوگوں کی چار حالتیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں یعنی پہلی حالت یہ ہے لوگوں کی جن کا عمل اللہ کے لیے خالص بھی ہوتا ہے اور سنت کے موافق ہوتا ہے، تو اس عمل کو آپ صالح بھی کہیں گے اور یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہے۔ تو دوسری جو لوگوں کی حالت ہے یعنی دوسرا جو احوال ہے، عمل اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہوتا، یہ اکثر جو ہے جو عبادت کرنے والے بدعت کے ساتھ اپنی خواہش کے ساتھ، تو ان کے ہاں اللہ کے لیے اخلاص تو ہوتا ہے لیکن سنت کے موافق نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں جسے وہ اچھا سمجھیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کیا ہم تمہیں نہ خبر دیں جن کے اعمال خسارے میں ہوں گے، جن کی کوششیں دنیا میں ضائع ہو جائیں گی اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں، تو ان کا عمل خالص ہے لیکن سنت کے موافق نہیں ہے، تو یہ بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ تیسری جو لوگوں کی حالت ہے کہ عمل جو ہے سنت کے موافق ہوتا ہے لیکن خالص نہیں ہوتا، اللہ کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ریا ہوتا ہے اور کسی کو سنوانا ہوتا ہے، دکھاوا ہوتا ہے، دنیا کا ارادہ ہوتا ہے، تو اسی لیے یہ عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے پاس آئے، ان کی طرف نکلے اور صحابہ جو ہے وہ کچھ باتیں کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا تم کس چیز کا جو ہے وہ ذکر کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے فتنہ مسیح دجال کا ذکر کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں جو مسیح دجال سے بھی زیادہ میرے نزدیک تمہارے لیے خوفناک ہے؟ قال قلنا بلا، ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ فقال الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک، ان یقوم الرجل یصلی، یہ کہ آدمی نماز پڑھے فیزین صلاته، نماز کو خوبصورت کرتا ہے، لما یرا من نظر رجل، کسی آدمی کے دیکھنے کی وجہ سے اسے خوبصورت کرتا ہے، تو نماز کو خوبصورت کر دیتا ہے اللہ کے لیے نہیں بلکہ کسی انسان کی وجہ سے، تو اس کا عمل جو ہے وہ سنت کے موافق تو ہے لیکن اللہ کے لیے خالص نہیں، تو یہ عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ اور چوتھی جو حالت ہے لوگوں کی یہ کہ عمل ان کا نہ تو اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے، یعنی اللہ کے لیے خالص بھی نہیں ہوتا بلکہ دکھاوا ہوتا ہے، ریا ہوتا ہے، اور سنت کے مطابق بھی نہیں ہوتا بلکہ بدعت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو یہ عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ یہ چار حالتیں ہیں جو ہے وہ اگر عمل جو ہے سنت کے موافق ہو یا جو اخلاص اور سنت کے موافق ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کی جو ہے وہ کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔